لیکن تم یاد رکھنا، میں تمہیں اس کی آنکھیں اندھی نہیں کرنے دوں گا۔ انیسا کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ یہ وہ کیس نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ روئی تھی، یہ تو کندھے کاٹ کر پھینک دینے والا لگتا تھا۔ میرے لیے میرا سارا خاندان اہم ہے انیسا، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہ کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے گا، نہ تمہیں کسی کے ساتھ غلط کرنے دوں گا۔ آج کے بعد تم اس مسیحی لڑکے سے نہیں ملو گی۔ انیسا ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکی تھی، اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ کئی لمحے بعد اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کیس اپنے سابقہ سنجیدہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے ابا لاؤنج لیزرڈ ہو سکتے ہیں، چچا معذور ہو سکتے ہیں، میں کیس ہوں۔ اپنے خاندان کی باری آ جائے تو میری 4 آنکھیں اور 10 ٹانگیں ہو جاتی ہیں۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیس نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ آنے والے وقتوں میں اس کی لفافی خاک ہونے والی تھی۔ جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، گھومنا چاہتی ہو گھومو، پیسہ اڑانا ہے اڑاؤ، لیکن واپس اس گھر میں آنا ہوگا تمہیں۔ میں یہاں ایک بسمل ہوں بھائی۔ انیسا کی آواز زخمی لگتی تھی۔ اس دنیا میں کون بسمل نہیں ہے؟ وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ اس میں لوگوں کو لاجواب کرنے کا ہنر تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ انیسا نے تھک کر پلنگ کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اس گھر کی سب سے بے بس بسمل تھی۔ دن اپنی تمام تر روشنی کو کندھے پر ٹنگی بوری میں سمیٹے ذات پر چڑھے سارے اندھیرے آسمان پر پھیلائے رخصت ہو چکا تھا۔ گوادر شہر پر پھیلی رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حاکم نواب کے گھر میں آج سناٹا تھا۔ ابا آج بشر کو لے کر کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ اماں سات پلے گھر گئی تھیں اور دادی اس وقت اپنا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جو واحد آوازیں آتی تھیں وہ گھر کی چھت سے آتی تھیں۔ گونج کی جوش سے بھری آواز اور تحمل سے اس کو جواب دیتی زینیا حاکم۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ وہاں سب سے ہینڈسم لڑکا کون سا تھا؟ اس کی بات پر تار سے کپڑے اتارتی زینیا کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ بے اختیاری سی کیفیت میں اسے وہ سبز آنکھیں یاد آئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا تھا۔ ہینڈسم تو نہیں، لیکن ایک لڑکا تھا جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی۔ اس آدمی کے پاس اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو وہ ادھورا لگے گا۔ لہجہ عام تھا، بے حد عام۔ اسے اس مرد سے کسی قسم کی کشش نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن بس اس کی آنکھیں ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھیں، ایسے جیسے کوئی تشنا سی طلب۔ ویئرڈو، اس نے ایک بار پھر خود کلامی کی۔ کیا تمہیں وہ لڑکا پسند آ گیا؟ کیا وہ اتنا خوبصورت تھا؟ تم نے اس سے بات کی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ چارپائی پر بیٹھی کونج کا بس نہیں چلتا تھا کہ زینیا کے حلق میں انگلی ڈال کر ساری بات اگلوا لے۔ اپنے حجم سے بڑے جوڑے میں ملبوس وہ کوئی کارٹون لگ رہی تھی۔ بکو مت، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے اچھا لگا۔ ہاں لیکن اس کی آنکھیں اچھی تھیں۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میں چیزوں سے ان کی خوبصورتی سے بہت جلد بور ہو جاتی ہوں، لیکن میں اس کی آنکھوں کی تصویر 1000 بار لے سکتی ہوں۔ اللہ کی قدرت ہے بس۔ وہ سوکھے کپڑے اتار کر کندھے پر ڈالتی ہوئی چارپائی کی طرف آ رہی تھی۔ کونج اس کی بات پر سخت بدمزہ ہوئی تھی، چہرے کے زاویہ بگاڑ لیے۔ مطلب تمہیں وہ لڑکا نہیں، بس اس کی آنکھیں اچھی لگیں، وہ بھی اپنی فوٹوگرافی کے لیے؟ جی بالکل، آپ کا خیال درست ہے۔ زینیا مسکرائی۔ اچھا زینی، ایک بات پوچھوں؟ کونج سنجیدہ ہو گئی تھی۔ زینیا کے ذہن میں فوراً الارم بجا تھا، وہ جانتی تھی اب کس کی بات ہوگی۔ اس نے کپڑے الگ کرنا شروع کیے۔ پوچھو۔ وہ چارپائی پر رکھے کپڑے تہہ کرنے لگی تھی، گردن جھک گئی، آنکھیں سخت ہو گئی تھیں۔ کونج نے ایک محتاط نظر اس کو دیکھا، گلا تر کیا۔ وہ زینیا حاکم تھی، اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ کیا تم عبداللہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا اس نے تمہارا دل توڑا ہے؟ کیا اب تم اس کا انتظار نہیں کرتی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ لیے تھے، اور اب ذرا خفت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زینیا کے دل پہ جیسے کچھ نوکیلا آ کر لگا ہو۔ چند روز قبل ہونے والی فون کال پھر سے یاد آ گئی۔ مڈل کلاس لڑکیوں کو محبتیں نہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور ان سب مسائل کے درمیان عبداللہ میرا کمفرٹ تھا۔ اس کی آنکھیں چارپائی پر رکھے کپڑوں پر ٹکی تھیں۔ مجھے عبداللہ سے کبھی محبت نہیں رہی۔
وہ بے حد ہلکی شکستہ آواز میں بولی تھی۔ عبداللہ میرا کمفرٹ زون تھا، میں اس کے نام کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی تھی۔ زینیا کا نام آئے گا تو عبداللہ کا نام ضرور آئے گا، یہ یقین تھا۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ عبداللہ اسے رلاتا تھا۔ اس نے میرا دل نہیں توڑا کونج، اس نے بس مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے، اس نے مجھے غیر آرام دہ کیا ہے۔ شاید یہ دل ٹوٹنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے وہ ہر بوجھ سے خالی ہوں، لیکن دل کا کیا، جس پر منوں کے حساب سے بوجھ لدا تھا۔ آدھی زندگی اس جھوٹ کے ساتھ گزر گئی کہ عبداللہ آئے گا، اب باقی کی آدھی زندگی کا سچ قبول نہیں ہو رہا۔ وہ اب بھی کپڑے طے کر رہی تھی، انداز میں سستی تھی یا شاید اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گونج آزردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں اب اس کا انتظار نہیں ہے؟ اور اس بات پر زینیا کے دل کو دھکا لگا تھا۔ اس نے دانتوں پر زور دے کر خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ عبداللہ اسے کمزور کر دیتا تھا۔ کئی پل خاموشی کھا گئی، کئی لمحے چپ کی نظر ہوئے۔ میری خواہش ہے کہ وہ پلٹ آئے تاکہ تم اسے معاف کر سکو، تاکہ میری ناک اونچی ہو سکے۔ وہ مشینی انداز میں بولی، میں چاہتی ہوں وہ واپس آئے، کوئی ایسا وقت آئے جب وہ مجھے پکارے اور میں نہ جاؤں، وہ مجھ سے التجا کرے اور میں رد کر دوں، مجھے دیکھنا چاہے میں اسے دکھائی نہ دوں، مجھے سننے کی آس رکھے اور میں اسے سنائی نہ دوں۔ میں نے کہا نا، مجھے اس سے محبت نہیں، ضد ہے۔ کونج اسے دیکھ کر رہ گئی، بولی کچھ بھی نہیں۔ اگر کبھی عبداللہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لوگی؟ آفٹر آل تم نے اس کی آواز سن رکھی ہے۔ میں اسے نہیں پہچان سکتی۔ عبداللہ اور میری بات کے وقت اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی۔ اسے لگا تھا مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن زینیا حاکم کو دھوکے نہیں وجدان ملا کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی؟ زینیا نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی منگیتر سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ جتنا مشینی تھا اس سے اندازہ لگایا۔ پھر تم اگر عبداللہ سے کبھی ملی تو اسے کیسے پہچانو گی؟ اسے تجسس ہوا، اس کی ایک وائب ہے۔ اور اس کی وائب کیسی ہے؟ ترنت سوال ہوا۔ عبداللہ کی وائبز انتقامی ہیں، میں اسے اس کے انتقام سے پہچان لوں گی، اس نے دعویٰ کیا۔ تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ یہ چھوٹی بہنیں اتنے سوال کیوں کرتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے زینیا تھم گئی۔ عبداللہ کی آبائی حویلی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے لاکھوں مرتبہ عبداللہ کو اپنے ساتھ اس حویلی میں تصور کیا تھا۔ اس حویلی میں عبداللہ کے ساتھ سفید چاند دیکھتے ہوئے چائے پینے کی خواہش کی تھی، آئینے میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمنا کی تھی، لیکن ان سب تمناؤں پر وہ تیل چھڑک کر آگ لگا چکا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس سے اپنی ناقدری کا انتقام لے سکوں۔ زینیا نے کپڑے ہاتھ میں اٹھائے اور نیچے جانے کو قدم موڑے۔ اس نے ابھی نیچے جاتے پہلے زینے پر قدم رکھا تھا جب عقب سے کونج کی آواز آئی، اور معافی؟ کیا تم اسے معاف نہیں کرو گی؟ زینیا ایک پل کو رکی، کپڑوں پر گرفت سخت ہوئی، دل میں جھکڑ چلنے لگے۔ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی؟ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ چلی گئی تو کونج نے گہری سانس لی۔ وہ بھی اپنی بہن سے کیا امیدیں لگا رہی تھی؟ محبت، شادی، گھر بار، یہ عام لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہیں۔ وہ تو زینیا حاکم تھی، ان سب چیزوں سے دور، ایک کریئر فوکسڈ، ایمبیشیس اور سخت محنت کرنے والی۔ وہ مختلف تھی، اسی لیے تو کونج کی آئیڈیل تھی۔ اسے اس وقت اپنی بہن پر فخر محسوس ہوا، کاش وہ اس کی جیسی بن پاتی۔ دل میں لاکھوں بار دہرائی جانے والی خواہش ایک بار پھر دہرائی۔ شیشے کی چکور عمارت کے سم میں آج معمول سے ہٹ کر ہنگامہ آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا یہاں ملک کے نامور فیشن ڈیزائنرز نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بازاروں کے دکاندار آ گئے ہوں۔ شور، الزام تراشی، بے بسی، بے یقینی، یوں لگتا تھا جیسے کسی کے متاع حیات لوٹ لی گئی ہو۔ ایک ڈیزائنر کے لیے اس کا نام، اس کا کام متاع حیات ہی تو ہوتا ہے۔ دوسری منزل پر واقع اسٹوڈیو میں جہاں کئی سارے مجسمے تھے، جہاں ہر ڈیزائنر اپنے کام کو آخری ٹچ دیتا تھا، وہ اسٹوڈیو اس وقت صدمے کی زد میں تھا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ ایک رات قبل واصف منیر کی چوری ہو جانے والی اسکیچ بک۔ اسٹوڈیو سے ملحقہ واصف کے چھوٹے کوزی آفس میں اس وقت ہر جگہ کاغذات بکھرے تھے، دراز کھلے ہوئے تھے، ڈبے پھاڑ کر یہاں وہاں پھینک رکھے تھے۔ پینٹنگز، پودے، آرائشی سامان، ہر شے فرش نشین ہو رکھی تھی۔ واصف اس وقت اپنے آفس میں نہیں تھا، وہ ساتھ والے اسٹوڈیو میں تھا۔ چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھا جاتا تھا۔ تم لوگوں نے اٹھایا ہوگا،
تم لوگوں نے برباد کیا مجھے، وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی، 4 سال لگے مجھے اس ایک اسکیچ بک پر شاہکار بنانے میں۔ وہ کوئی 28-29 برس کا خوبرو مرد تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں بے رونق، یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی مر جائے گا، اس کا بس نہیں چلتا تھا مر جائے۔ چند لوگ اسے سنبھال رہے تھے، چند چڑھ دوڑے تھے، وہ ملک کے نامور ڈیزائنرز تھے، کوئی گرے پڑے نہیں جو چوریاں کرتے پھریں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میں ایک ایک پر FIR کروں گا، تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، واصف منیر ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر بھرے ہوئے اسٹوڈیو میں غرایا تھا، انگلی اٹھا کر ایک ایک کو وارن کرتا، وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ اس ملک میں، اس انڈسٹری میں میرا ایک نام ہے، میں برباد ہوا تو تم سب کو برباد کر دوں گا۔ قسم میں کسے آباد کرنا ہے اور کسے برباد، یہ میں طے کرتا ہوں۔ اس بھاری روبدار آواز پر سارا شور تھم گیا تھا۔ نظریں اٹھیں تو وہ نظر آیا، نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ نقصک سے تیار چوکھٹ میں کھڑا تھا، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ سپاٹ۔ یہاں بلند آواز صرف میری ہوگی، کسی اور کی ہوئی تو اسے دبانا آتا ہے مجھے۔ وہ آ رہا تھا، سنجیدہ چہرے اور سپاٹ تاثرات کے ساتھ، اس کے قدم کبھی عتاب ہوتے تھے تو کبھی کذاب، وہ اپنے ساتھ طوفان بھی لاتا اور ان کے روکنے کے اسباب بھی۔ کبھی وہ سمندر کی مانند پرسکون ہوتا تھا اور کبھی اندھیرے کی بارش کی مانند کڑک تار۔ وہ ایک شخص تھا، چہرے پر کئی مکھوٹے سجا رکھے تھے، ہر مکھوٹے کے پیچھے ایک نیا چہرہ، لیکن کیوں اس کے کسی انداز سے نفرت نہیں ہوتی تھی۔ باس، میری اسکیچ بک، وہ میرا کریئر تھی، میری زندگی۔ واصف منیر بے قراری سے آگے آیا تھا، اس کی آنکھیں کسی بھی پل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کو تیار تھیں، وہ بے چین تھا۔ میں برباد ہو سکتا ہوں۔ 300 ڈیزائن، میرے 300 ڈیزائن، میرے شاہکار۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ باس پلیز، باس کچھ کریں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ سخت مضطرب تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کیس نے ایک تائرانہ نگاہ سارے لوگوں کو دیکھا، اس کی آنکھیں اسکین کر رہی تھیں۔ 300 ڈیزائن؟ لیکن میں نے تو تمہیں ایسا کوئی کام دیا ہی نہیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی بات پر واصف کی رنگت سفید پڑی تھی۔ کیس ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ کیس کو سننے کی بجائے تیز تیز موبائل پر ٹائپ کر رہی تھی۔ تم میری طرف سے ان دنوں BQ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، جس میں تمہیں صرف اور صرف 15 ڈیزائن دینے تھے، جو کہ تم 2 دن پہلے دے چکے ہو۔ اس نے اشارے کے ساتھ پاس کھڑی ایک لڑکی کو بلایا۔ لڑکی اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میں؟ وہ اچھمبا لیے آگے آ رہی تھی اور کیس اب بول رہا تھا، میرے پاس تمہارے وہ 15 ڈیزائن بحفاظت موجود ہیں، پھر تم کن ڈیزائنز کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف نہیں مڑا۔ اپنے لپسٹک کم کر کے آیا کرو، اتنے گہرے رنگ میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ آخری بات اس نے اسی لڑکی سے کہی تھی۔ اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا، ساتھ کھڑے واصف کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، میں نے بس… کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ کیس اب کے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا، اس کے لہجے میں کوئی پراسراریت نہیں تھی۔ واصف نے تھوک نکلا، چہرے پر بدقت نارمل تاثرات رکھے۔ مجھے کسی پر شک نہیں، بس اگر آپ میرے لیے CCTV اور سیکیورٹی کے دروازے کھول دیں تو… کیا تمہیں واقعی کسی پر شک نہیں؟ کیس نے اس کی بات کاٹی تھی، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی لچک کے۔ آپ کل رات وہاں جاتے دکھائی دیے تھے، وہ بمشکل بول سکا۔ آپ محتاط تھے اور آپ کے ہاتھ میں گن بھی تھی، میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اس نے واصف کی بات کاٹی۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں کوئی تھا، کیونکہ وہاں کوئی CCTV نہیں ہے۔ میں انٹری اور ایگزٹ کا فوٹیج چیک کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ میری محنت ہے باس، میں نے کئی سال لگائے ہیں اس ایک اسکیچ بک پر۔ کیس اس کے قریب آ کر رکا، سیاہ سنجیدہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، ڈھونڈ لو تو جو تمہارا دل چاہے، اور اگر نہیں ڈھونڈ سکے تو جو کیس کا دل چاہے۔ مجھ سے لے کر میرے مرے ہوئے باپ تک شک کرو، مجھ تک بندہ لاؤ اور پھر جو تمہارا دل چاہے، وہ کہہ کر مڑا تھا۔ واصف کی جان میں جان آئی۔ کیس ابھی دروازے پر تھا جب واصف کی آواز پر رکا۔ کل رات جب آپ وہاں گئے تو کون تھا؟ وہ ایک بلی تھی، وہ ترنت بولا۔ کیس نے واقعی سچ کہا تھا۔ چند پل دروازے پر جمے رہنے کے بعد وہ مڑ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر ہڑبڑی مچ گئی، اسے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا، کیونکہ اگر نہیں کر سکا تو جو کیس کا دل چاہے۔
گوادر پورٹ پاکستان کا بہت بڑا تجارتی پورٹ ہے۔ یہاں سے کئی ملکوں کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے۔ گوادر پورٹ پاکستان کے تجارتی کام کے لیے سونے کا انڈا تھا۔ یہاں ہر دن کئی بحری جہاز آ کر رکتے اور کئی کسی دوسرے ملک نئی ہواؤں میں بھیجے جاتے۔ نیلے سمندر کے سینے پر اس وقت کئی بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے تھے۔ سمندر تک جانے کے لیے کئی جگہ راستے بنائے گئے تھے۔ گوادر کے 90% سے زیادہ لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کئی ماہی گیر اپنے جال سمیٹے اپنے کام کو جا رہے تھے۔ ایسا ہی ایک بحری جہاز اس بحر سمندر کا سفر کرنے کو تیار تھا۔ مہدی کمبیر کا گروپ سمندر کی ریت پر قدم دھرے ہوئے تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں اس جہاز کا کپتان آ جاتا اور پھر شروع ہوتا سمندر کا سفر۔ نیلا پانی، لہریں، موجیں اور آس پاس کے پہاڑ۔ ایسا نظارہ کسی انسان کو اگر مل جائے تو دنیا جنت ہے۔ زینیہ حاکم نے آج کاسنی رنگ کا گھگا پہن رکھا تھا۔ یہاں مرد زیادہ تھے سو اس نے دوپٹے سے ہی نقاب کر رکھا تھا۔ بلوچستان کے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے رسم و رواج کے سخت پابند ہوتے ہیں، مہمان نواز اور ملنسار لوگ۔ یہاں کے گاؤں دیہات میں عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ برس پہلے تک تو لوگ اپنی بچیوں کو 5ویں یا 8ویں تک پڑھانے کے بعد یا تو گھر بٹھا لیتے تھے یا پھر شادی کرا دیتے تھے۔ بلوچستان میں آج بھی چائلڈ میرجز کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہاں کے لوگوں کی تعلیم و شعور سے دوری ہو سکتی ہے، لیکن جدید دور اور تعلیم کا بڑھتا رجحان لوگوں کے سوچ کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب والدین اپنے بچوں کو اچھے مستقبل کی خاطر بڑے شہر بھی بھیج دیتے ہیں، اور شہر، قصبوں بلکہ گاؤں کی عورتیں بھی زندگی کی ریس میں آگے بڑھ رہی ہیں، پڑھائی کے مواقع اور بہتر مستقبل کی کوشش میں جٹی ہیں۔ بلوچستان واقعی بدل رہا ہے۔ زینیہ اس وقت گروپ کے تمام لوگوں کی اکٹھی تصاویر اتار رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر کھڑے بحری جہازوں کے ساتھ لڑکے لڑکیاں یوں پوز بنا رہے تھے جیسے وہ گر رہے ہیں اور جہاز نے سہارا دے دیا ہو۔ کسی نے یوں پوز بنایا تھا کہ جہاز کو ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پکڑ کر سمندر کی سطح پر رکھ رہا ہو۔ مہدی ان لوگوں سے ذرا الگ تھلگ کھڑا تھا۔ ریت کے اوپر بچھی ہوئی دری کے اوپر چائے اور تھرمس رکھا تھا اور یہ آدمی آدھا تھرمس خالی کر چکا تھا۔ پس منظر میں کلاسک موسیقی بج رہی تھی۔ سب کچھ سیکھا ہم نے، نہ سیکھی ہوشیاری، راج کپور کے فلم کے پرانے گانے۔ باقی لوگوں نے اب تصاویر کے لیے بس کہہ دی تو زینیہ نے ایک بار پھر مہدی کو دیکھا۔ کیا کرے وہ اس آدمی کا، ہر دن یہ ٹف ٹائم دیتا تھا۔ کیا ہوا اگر تصاویر کھنچوا لے اور اس کے بعد چاہے جو مرضی کرے؟ لیکن زینیہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زچ نہیں کر رہا۔ اس نے دنیا کے ایسے ایسے نظارے دیکھے تھے کہ اب وہ ہر چھوٹی چھوٹی جگہ تصاویر کھنچوانا بورنگ سمجھتا تھا۔ بشر زینیہ کے عقب میں کھڑا تھا، اسے فون پر فون آئے جا رہے تھے۔ اس کا کام بھی تو ایسا تھا۔ ہول سیل ریٹ میں آنے والا آٹا اس کے گودام میں آتا تھا اور پھر یہاں سے شہر کے چھوٹے بڑے دکانوں اور ڈھابوں پر جاتا تھا۔ ہر بوری پر 20-30 روپے کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن اصل کام وصولی کا تھا۔ ہوٹل مالکان اور دکاندار وقت پر پیسے نہیں دیتے تھے اور بشر کا کام مزید بڑھ جاتا تھا جیسے اس وقت بڑھا ہوا تھا۔ وہ فون پر بکتے جھکتے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں BTS شوٹ کرنے لگا ہوں مس زینیہ، آپ اب مہدی کی پکچرز لیں گی۔ یہ آواز سعد کی تھی، مہدی کے گروپ کا 25 سالہ امیر باپ کا لڑکا۔ فاصلے پر ہونے کے باوجود بشر نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مٹھیاں بھینچ گئیں، گردن کی نسیں ابھر کر واضح ہوئیں۔ آپ BTS شوٹ نہیں کر سکتے، یہ میرے معاہدے میں نہیں ہے۔ زینیہ متانت سے بولی تھی، اب کہ مہدی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا تھا۔ چائے کا مگ ہاتھ میں ہی تھا، بشر بھی کال کاٹتے ہوئے اسے جانب آ رہا تھا۔ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ میں ہر دفعہ ہر ٹرپ پر BTS شوٹ کرتا ہوں۔ انسٹا پر میرے 1.5 لاکھ فالوورز ہیں اور ان سب کو میری ویڈیو کا انتظار ہے۔ تم اگر شوٹ نہیں بھی کروانا چاہتی تو میں کروں گا۔ وہ گویا ضد پر اڑ گیا تھا۔ مہدی اور باقی سب اب زینیہ اور سعد کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے بشر کے جی میں آیا تھا کہ ابھی 2 ہاتھ کر کے اس لڑکے کو سیدھا کر دے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ زینیہ اسے دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کی موجودگی میں کیا کہتی؟ اسے بس اپنے بھائی کی موجودگی خاموش کیے ہوئی تھی۔ گروپ کے لوگ اب سعد سے بات کر رہے تھے، بس ایک مہدی تھا جو چپ چاپ سب کو دیکھتے گیا۔ بشر آگے آیا، زینیہ کی آنکھوں میں دیکھا، سنہری بااعتماد آنکھیں۔ کیا وہ اس لڑکی کو دوسرے شہر بھیجنے جیسے جرأت کر سکتا تھا؟ کیا یہ لڑکی اس کے لائق ہے؟ گروپ کی باتیں، سعد کو سمجھاتے اور کچھ بھڑکاتے ہوئے لوگ۔ ان سب کے درمیان 2 بہن بھائی تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہن کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، لیٹ می ہینڈل دس۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ کچھ بات کی۔ بھائی نے محض ایک بار اپنی آنکھیں جھپکیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو،
بولو زینیا حاکم۔ وہ ٹھہر گئی۔ یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے سینے پر انگلی رکھ کر ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ واقعی؟ بشر اب بھی کچھ نہیں بولا اور ایک بار پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ اب کہ وہ مڑی تھی ان لوگوں کی جانب جو اسے گرا رہے تھے۔ اس کے عقب میں بشر کھڑا تھا۔ آپ کے گھر کا مرد اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو غیر مرد کبھی گرا نہیں سکتے۔ BTS شوٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اپنے لیے کوئی دوسرا فوٹوگرافر ارینج کر سکتے ہیں۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں مان تحفظ جیسا جذبہ نہیں تھا۔ آنکھیں کسی ملکہ بد کی آنکھیں لگتی تھیں۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم مجھے نہ کہہ رہی ہو۔ تم کہہ رہی ہو تم میری تصویریں نہیں لوگی۔ وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے نہ کہو، اس سے پہلے میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں۔ آج اور ابھی سے تم ہماری فوٹوگرافر نہیں ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، کاوتی۔ آخری الفاظ لفظ میں حقارت تھی۔ زینیا مسکرائی۔ یہاں سے تو مجھے میں بھی نہیں نکال سکتی۔ ہمارے معاہدے کے شق نمبر 23 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ میرے علاوہ کسی اور فوٹوگرافر کو نہیں بلا سکتے۔ شق نمبر 22 میں نے اپنے 20,000 قربان کر کے صرف اور صرف 40,000 پر معاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں BTS نہیں شوٹ کروا سکتی۔ میں یہاں آنے کی قیمت ادا کر کے آئی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں رتا رہی تھی۔ مہدی اسے بولتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ چائے کے سامنے اسے دنیا نہیں دکھتی تھی، لیکن یہ لڑکی اور اس کی باتیں۔ چلو چائے کو ٹال دیا جائے۔ تم مجھے جانتی ہو، میرے باپ کو جانتی ہو؟ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ اور میرا باپ کہتا ہے مجھ جیسے ڈھیٹ اس دنیا میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے اس بیابان میں نیا فوٹوگرافر ڈھونڈ لیں یا پھر اپنے پاپا کو کال کر لیں۔ اس نے پاپا پر زور دیا تھا۔ جو مجھ سے تصاویر نہیں کھنچوانا چاہتا وہ ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہے، باقی میرے ساتھ جہاز تک آئیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے، سورج غروب ہو جائے گا۔ وہ بول کر مڑ گئی۔ مہدی نے دلچسپی سے اسے جاتے دیکھا۔ بشر نے سکون تھے۔ وہ یہاں نہیں مر سکتی تھی، وہ کہیں بھی نہیں مر سکتی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا تھا۔